والا چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں؟ یعنی ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، پولیٹکس میں ہونا ہی نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ نہیں آئے کہ یہ آپ جو ان کو ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے، ہمارا یہ جو رجیم چینج آپ یہ کہتے کھل کے آ جائیں. میں کب مجھے بتا دیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے. بڑا ہو رہا تھا نا یہ اسی گھر میں زمان پاک میں، تو میری والدہ ہمیشہ، میری 4 بہنیں تھیں، میں اکیلا بھائی تھا، وہ ہمیشہ ان کو یہ کہتی تھی کہ مجھے تو اس بیچارے پہ ساری فکر ہے، یہ بڑا ہی سیدھا ہے، یہ ہر قسم کی بات مان لیتا ہے، ہر قسم کو ٹرسٹ کر لیتا ہے، تو یہ تو بیچارہ رول جائے گا دنیا میں. تو میں ساری زندگی جب میں اپنی ماں کو کہتا تھا یہ نہیں پتا تھا باقیوں کو بھی رول دے گا. اچھا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ساری زندگی اپنی ماں کو کہتا تھا، میں کہا مجھے امی کیا فرق پڑا، جو بھی دنیا کرتی تھی میں تو کامیاب ہو جاتا ہوں. میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا. میں نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یہ ایک کمزوری ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ کرو. میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں. اگر لوگ مجھے کوئی بات کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، کیونکہ میں کیوں اس کے اوپر شک کروں. میں اپنے بیٹوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ ایک دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ کسی کے اوپر شک نہیں کرتا. یہ کمزور آدمی ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ جی مجھے دھوکہ نہ دے. لیکن میں نے پہلی دفعہ جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں، پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے، کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے. یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتہ تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے، مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے. اب آئی بی والا اسٹیٹمنٹ دے گا میں نے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی، اس سے بھی نکلوا لیں گے تھوڑے دنوں میں. وہ کیا بیچارے نکالیں گے، وہ بیچارہ وہ بھی مجھے ڈر ڈر کے کہتا تھا، چیزیں بتانی شروع کر گیا. مجھے وہ رائٹنگ میں نہیں دیتا تھا، مجھے خود آ کے بتاتا تھا کہ پتہ نہ چل جائے. تو وہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے، نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے پلان بنا لیا ہے، خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی. تو مجھے تو پتہ تھا. میں جب جنرل باجوہ سے پوچھوں ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہمیں تو یہ. میں نے جب آخر میں جب مجھے پتہ چلا کہ یہ، میں نے ان سے یہ پوچھا بھی، میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں، وہ میرے اسلام آباد کے گھر میں، وہ میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی، ہمارے جو لوگ اپنے ایم این ایز ہیں، وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں. تو میں نے، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمیں چپے دبی دبے لفظوں میں ساروں نے کہا. وہ بیت تو کنٹرول میں ہی ان کے تھی، وہ شزان بکتی تو ان کے بغیر ہلتا ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتہ، تو ہم حیران کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، ادھر سے اور سگنل مل رہے ہیں. میں نے ان کو کہا